السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے اختتام پر حضل خاتون اور دندار کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی۔ حضل خاتون دندار کی جانب بڑھتی ہے تو دندار حضل کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کا گلا دبانے کے بعد اسے نیچے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں عثمان اور بالا سرداری خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ بالا عثمان سے کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری دعا سن لی۔ میرا دل آپ کے علاوہ کسی اور کا کائی سردار بننا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کہہ کر بالا عثمان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے۔ عثمان بالا کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، تم آج کے بعد کئی خواتین کی سردار ہوگی، لیکن تمہارا کام میرے کام سے زیادہ مشکل ہوگا۔ یہ سن کر بالا حیرانی سے عثمان کی طرف دیکھتی ہے تو عثمان کہتا ہے، میں اپنے چچا دندار اور بھائی ساؤچی کو سنبھالنا جانتا ہوں، لیکن تم حضل خاتون اور لینا خاتون کا مقابلہ کیسے کرو گی؟ یہ سن کر بالا مسکرانے لگتی ہے اور پھر عثمان سے کہتی ہے، آپ اس بارے میں فکر مت کریں، سلجان خاتون ان دونوں سے نپٹ لیں گی۔ عثمان کہتا ہے، بالا تم سلجان خاتون کی نصیحتوں کو اچھی طرح یاد رکھنا، وہ آج رات آ کر تم سے کچھ باتیں کریں گی۔ کچھ دیر بعد سپاہی باہر سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے، جناب تارگن خاتون اور انال صاحب اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ سن کر بالا پریشان ہوتی ہے تو عثمان کہتا ہے، وہ ضرور مجھے الوداع کہنے آئے ہوں گے۔ پھر عثمان اپنی سرداری نشست پر بیٹھتے ہوئے سپاہی کو آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے، انال صاحب اور تارگن خاتون کو اندر آنے دو۔ اس کے بعد سرداری خیمے کا دروازہ کھلتا ہے اور انال صاحب اور تارگن خاتون اندر آ جاتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد انال بے عثمان سے کہتا ہے، آپ کو سرداری مبارک ہو عثمان صاحب۔ عثمان انال بے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور انہیں نیچے بیٹھنے کا کہتا ہے۔ پھر تارگن اور انال بے عثمان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی دوران سلجان خاتون اندر آتی ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ انال بے عثمان سے کہتا ہے، آپ نے مجھے قید سے نجات دلائی، میں آپ کی وفاداری کا مقروض ہوں۔ عثمان کہتا ہے، ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھا کر آپ نے اپنی آزادی کا سودا کر لیا تھا، اسی لیے آپ کو بچانا ہماری ذمہ داری تھی۔ انال بے کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ میری بیٹی تارگن خاتون کے ساتھ اپنی شادی کی تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بالا پریشان ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ انال بے کہتا ہے، بنو کومان اور کائیوں کے درمیان یہ رشتہ داری بہترین رہے گی۔ عثمان بالا اور سلجان کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے، آپ لوگ آج رات بھی ہمارے مہمان رہیں گے، ہم اس معاملے پر دوبارہ بات چیت کریں گے۔ انال بے عثمان سے کہتا ہے، شادی کی تقریب دونوں قبیلوں کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کی جائے گی۔ تارگن خاتون بالا کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، میں اپنے بابا سے بات چیت کر چکی ہوں، میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ پھر تارگن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے عثمان سے پوچھتی ہے، کیا اس شادی میں کوئی رکاوٹ ہے عثمان صاحب؟ عثمان کہتا ہے، نہیں کوئی رکاوٹ نہیں، بس تاخیر ہی ایک رکاوٹ ہے۔ عثمان سلجان کی طرف دیکھتے ہوئے تارگن سے کہتا ہے، میری چچی جان تمہیں کلمہ شہادت اور اسلام کے بنیادی نکات سکھائیں گی۔ پھر انال بے اور تارگن خاتون کھڑے ہو جاتے ہیں اور اجازت لینے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بالا غصے میں آ کر عثمان سے کہتی ہے، لگتا ہے تارگن خاتون کا کھیل ختم نہیں ہوا عثمان۔ یہ سن کر عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور بالا کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، بالا تمہیں بتانے کے لیے تائی جان کے پاس کچھ ہے، میں سپاہیوں کی صورتحال دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دندار اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اسی دوران ساؤچی غصے کی حالت میں اندر داخل ہوتا ہے۔ دندار ساؤچی کو دیکھتے ہی کہتا ہے، کیا تم عثمان کو اپنے چچا پر ترجیح دے رہے ہو بھتیجے؟ ساؤچی کہتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ آپ سرداروں کو خرید رہے ہیں اور ان سے اپنی مصلحت کے تحت کام لے رہے ہیں۔ آپ نے مجھے ایک بچے کی طرح استعمال کیا، آپ نے مجھے عثمان کے سامنے جھکا دیا اور میری پیٹھ پیچھے منصوبہ بندی کی۔ یہ سن کر دندار کھڑا ہو جاتا ہے اور ساؤچی سے کہتا ہے، میں نے کسی کو نہیں خریدا، تمہیں سردار نام منتخب کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگوں نے تمہارے اندر سردار بننے کی صلاحیت ہی نہیں دیکھی، تمہیں کسی ایک نے بھی منتخب نہیں کیا ساؤچی، اور تم خود اپنا نام تک نہیں لے سکے۔ اگر تم نے اپنا نام نہیں لینا تھا تو پھر تمہیں سرداری کا اتنا شوق کیوں تھا؟ یہ کہہ کر دندار وہاں سے جانے لگتا ہے تو ساؤچی دندار کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے، یہ میرا شوق نہیں تھا بلکہ یہ میری مجبوری تھی، میں نے کوشش کی تھی کہ اپنی نظروں کے سامنے عثمان کو سرداروں کو آگ میں جھونکنے سے روک سکوں۔ ساؤچی دندار سے پوچھتا ہے، مگر آپ کا کیا مقصد تھا چچا؟ آپ سردار بننے کے بعد کیا کرنے والے تھے؟ دندار کہتا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اب عثمان سرداروں کو آگ میں جھونک دے گا، اگر ایسا ہے تو ہمیں بھی اس مسئلے میں مداخلت کرنی ہوگی یا پھر ہم صرف تماشائی بنے رہیں گے۔ یہ سن کر ساؤچی کہتا ہے، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے مل کر کوئی منصوبہ گھڑیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں پھر سے آپ کے جھوٹوں پر یقین کر لوں؟ یہ سن کر دندار دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ساؤچی سے کہتا ہے، اگر تم یقین نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو۔ اس کے بعد دندار غصے سے اٹھتا ہے اور ساؤچی کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، مگر پھر جب گھیاتو آئے گا تو تم لوگ اس کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دینا تاکہ وہ لوگ تمہاری گردنیں کاٹ ڈالیں۔ جب وہ لوگ کئی خواتین کو قیدی بنائیں گے اور کئی بچوں کو ڈھیر میں پھینک دیں گے اور جب وہ تمہارے بابا کے خیمے کو راکھ کر دیں گے
تو پھر ہم کیا کریں گے بھتیجے؟ یہ سن کر ساوچی کہتا ہے یہ سب آپ کو میرے خلاف کھیل کھیلنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا چچا، یہ سب آپ کو میری سرداری روکنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ساوچی غصے میں آ کر کہتا ہے دندار صاحب اب آپ اپنے کھیلوں کی قیمت چکائیں گے۔ یہ کہہ کر ساوچی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلجان خاتون بالا سے کہتی ہے عثمان کا سردار بننا ضروری تھا اور وہ بن گیا، اور تمہیں سردار کی بیوی بننا ضروری تھا اور تم بھی بن گئی، اور مجھے آ کر ایک دو نصیحتیں کرنا ضروری تھا اور میں آ گئی۔ بالا سلجان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے امی میرے دونوں کان آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں، میں کبھی بھی آپ کی نصیحتوں کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکالوں گی۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے سردار کی بیوی بالا خاتون تو اب جو میں کہوں گی اسے غور سے سننا۔ ترک سرداروں کی بیویوں کی بھی کچھ روایات ہوا کرتی ہیں۔ جب سردار جنگ پر جاتے ہیں تو قبیلے کی ذمہ داری ان کی بیویوں پر ہوتی ہے۔ میری بچی تم سب لوگوں کے سامنے عثمان کی آنکھ اور چہرہ بنو گی۔ تم اپنے پاس آنے والوں سے نرمی کا معاملہ کرنا اور ہمیشہ ان کی مشکلات کو غور سے سننا، لیکن اپنے شوہر کے پاس کبھی غیر منصفانہ باتیں مت پہنچانا، اور اپنے سردار کے دل و دماغ کو خواہشات کی خاطر ناانصافی کی طرف مت جھکانا۔ جو تم سے حق طلب کرے اس سے اللہ کی جمیل صفت کے ساتھ ملنا، اور جو تمہیں ظلم کے لیے استعمال کرنا چاہے تو اس سے اس کی صفت جلالت کے ساتھ ملنا، اسے دھتکار دینا اور لٹا دینا۔ پھر سلجان ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہتی ہے شیخ ادیبالی کی بیٹی اور سردار کی بیوی بالا خاتون، اگر ان نصیحتوں کے علاوہ میں تمہیں نصیحت کروں تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ بے شک تم اچھی طرح جانتی ہو کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں چلنا ہے اور کہاں ٹھہرنا ہے۔ یہ سن کر بالا سلجان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور کہتی ہے اللہ آپ سے راضی ہو امی۔ سلجان بالا کو پریشان دیکھ کر بالا سے پوچھتی ہے تم ٹھیک تو ہو نا بیٹی؟ بالا کہتی ہے ٹھیک ہوں امی، لیکن مجھے بتائیں تارگن خاتون کن کوششوں میں لگی ہے اور ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بالا کی بات سن کر سلجان سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف اینال صاحب اور تارگن خاتون بھی اپنے خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ اینال تارگن سے کہتا ہے ہم اپنا انتقام ضرور لیں گے بیٹی، جس نے ہمیں اس حالت تک پہنچایا ہے ہم اس سے انتقام لیں گے، جیسا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ ہم عثمان صاحب کی وفاداری کے مقروض ہیں، ہم اس قرض کو آج نہیں تو کل ضرور چکا دیں گے۔ تارگن کہتی ہے ہم اپنا قرض چکا کر عثمان صاحب کے اور قریبی بن جائیں گے۔ اینال بے کہتا ہے اس کے بعد میں اپنی سرداری سنبھال لوں گا، میں اپنے سپاہیوں کو پھر سے جمع کروں گا اور اس بار لٹیرے صرف روم پر ہی حلہ بولیں گے۔ تارگن کہتی ہے میں آپ کی مدد کروں گی بابا، میں آپ کی تیز تلوار بنوں گی اور ہم کئی طاقت کو اپنے پیچھے رکھیں گے۔ یہ سن کر اینال بے کہتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ عثمان صاحب شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہیں؟ تارگن کہتی ہے میں ان سے شادی کروں گی بابا اور ان کی بیوی بنوں گی۔ اینال بے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے اور پھر ہم کائی کے رشتہ دار بن جائیں گے، اس طرح کائی خون کو مانی خون سے مل جائے گا اور تم سے جنگجو نسلیں آئیں گی، میرے پوتے کائی سردار ہوں گے۔ دوسری طرف سرداری خیمے میں عثمان صاحب سرداری نشست پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کی تلوار اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ عثمان کو ارطغرل غازی کی کہی ہوئی کچھ باتیں یاد آتی ہیں تو عثمان کہتا ہے اب کائیوں کے دشمن بڑھیں گے، اینگول کے والی کے بعد اور بھی بہت سے والی آئیں گے، قسطنطنیہ میں بیٹھا حاکم بھی بذات خود آئے گا۔ عثمان جوش سے کہتا ہے والد محترم اب وقت نہیں رہا، ہمیں ایک نئے نظام کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ یہ کہہ کر عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور تلوار کو میان میں رکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف ساوچی غصے میں اپنے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور ایک نشست پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ لینا خاتون بھی ساوچی کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے۔ ساوچی لینا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہو جو کہنا ہے خاتون، اپنے اندر کو خالی کرو تاکہ تم کڑتی نہ رہو۔ لینا کہتی ہے کہوں گی ضرور کہوں گی، مگر مجھے ڈر ہے کہ پھر کچھ سننا نہ پڑ جائے۔ لینا کہتی ہے ساوچی صاحب آپ نے اپنی رائے عثمان صاحب کے حق میں کیوں دی؟ ساوچی کہتا ہے چچا نے مجھے دھوکہ دیا لینا، تم نے مجھے کئی بار متنبع کیا مگر میں نے تمہاری ایک نہ سنی۔ چچا دندار نے مجھے دھوکہ دیتے ہوئے اپنے لیے سرداروں کو خرید لیا تھا، اسی لیے میں نے ان پر عثمان کو ترجیح دی۔ یہ سن کر لینا چلاتے ہوئے ساوچی سے کہتی ہے اب مجھے مجبوراً بالا خاتون کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ساوچی بھی غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے لینا تم اپنے بارے میں سوچنا بند کرو، ہماری سرداری خطرے میں ہے، عثمان کی جرت اور لالچ ہمیں جہنم میں دھکیل دے گی۔ یہ سن کر لینا ساوچی کے مزید قریب آتے ہوئے کہتی ہے یہ آپ کو اس کے انتخاب سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ساوچی اور لینا یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ان کا بیٹا بایوجا اندر داخل ہوتا ہے۔ لینا اپنے بیٹے بایوجا کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیتی ہے۔ بایوجا کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس چلا آیا۔ لینا کہتی ہے مجھے تمہاری بہت یاد آئی بیٹا۔ بایوجا لینا کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور پھر ساوچی سے بھی گلے ملتا ہے۔ بایوجا جوش میں آ کر کہتا ہے بابا اللہ کا شکر ہے کہ عثمان چچا سردار بن گئے ہیں،
اور آپ نے بھی انہی کو منتخب کیا۔ عثمان چچا کو سردار منتخب کر کے آپ نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے۔ بایوجا اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساؤچی سے کہتا ہے، مجھے آپ کا بیٹا ہونے پر فخر ہے بابا۔ یقیناً چچا عثمان کا سردار بننا ضروری تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ان کے بھائی ساؤچی صاحب بھی یہ بات سمجھ جائیں گے۔ ساؤچی اور لینا اپنے بیٹے بایوجا کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔